أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ، عید الاضحیٰ قربانی کورس کا ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق کے اندر بھی ہم دو سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ قربانی کی شرائط کے اندر ہم نے ایک شرط پڑھی تھی، مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ جس شخص کے پاس چاندی جو ہے 52.5 تولے ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، اور ابھی موجودہ قیمت کے مطابق تقریباً 1,78,000 روپے جو ہے وہ اس کی قیمت بنتی ہے، یا پھر سونا جو ہے تقریباً 7.5 تولہ، کم از کم 7.5 تولے سونا ہو، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب اس کی قیمت کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن چاندی 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے، یہ تو ہو گیا چاندی اور سونے کا نصاب۔ اگر اس کے اپوزٹ نقد رقم پڑی ہے جو کہ 52.5 تولے سونے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو بھی اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ یا چاندی بھی موجود نہیں ہے، سونا بھی موجود نہیں ہے، نقد قیمت بھی موجود نہیں ہے، اس کے اپوزٹ آپ کے پاس اتنا سامان پڑا ہے، یا برتن گھر کے اتنے اضافی پڑے ہیں، یا کپڑے اتنے اضافی پڑے ہیں، اینی ون کوئی بھی سامان جو ضروریات اصلیہ سے زیادہ گھر میں موجود ہے، استعمال میں نہیں ہے، اور اس کو اگر بیچا جائے، اس کو فروخت کیا جائے، اور اس کی مالیت تقریباً 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو کی قیمت کے برابر ہو، یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو، تب بھی وہ آدمی صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ مختصر سی ڈیٹیل ہم نے جانی ہے۔ آگے ہے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے۔ دونوں کے اندر مشترکہ شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب جو ہے کیا زکوٰۃ کے لیے الگ ہوگا، قربانی کے لیے الگ ہوگا؟ یہ یاد رکھیں نصاب اتنا ہی ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اور اسی طرح قربانی کے لیے بھی سیم ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کو ادا کرنے کے لیے موجودہ مال پر 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، یعنی کہ جس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا تب اس کی ادائیگی کی جائے گی زکوٰۃ پر۔ اور قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس عید کے تینوں دنوں میں کسی بھی دن 52.5 تولے چاندی ہوئی، یا 7.5 تولے سونا آ گیا، یا اتنی ہی ان کی قیمت کے برابر کوئی چیز آ گئی، یا اتنی ہی ان کی قیمت آ گئی، تو اس بندے پر اسی دن قربانی کرنا واجب ہوگا۔ فار ایگزامپل، عید کے پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھا، دوسرے دن صاحب نصاب نہیں تھا، تیسرے دن اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے بڑھ کر اتنی قیمت آ گئی کہ وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، تب اسی تیسرے دن ہی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ مختصر سی ڈیٹیل الحمدللہ آج ہم نے جانی ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو وہ آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل ایز اے مسلم کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی نیچے دے دیا گیا ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی لازمی ایڈ ہوں، اور آگے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔